السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج کل آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے۔ اگر ہم کسی کے نکاح میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے شادی کے کارڈ کے اوپر نکاح کا ٹائم لکھا ہوگا کہ بعد نماز عصر نکاح خوانی پڑھی جائے گی۔ ہم پہنچ بھی گئے وہاں پر، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد عشاء ہو گئی، اور عشاء کی نماز کے بعد رات کو 11 بجے 12 بجے اس بندے کا نکاح ہوتا ہے۔ ہم کبھی اس کے پاس کارڈ لے کر نہیں جاتے کہ تو نے تو لکھا تھا عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوگا، میں گھر چلا جاتا ہوں۔ اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام کاج کے اندر کہ کسی کے میٹنگ میں آپ گئے، اس نے ٹائم دیا تھا 11 بجے کا، وہ 2 بجے تک آپ کو انتظار کروا رہے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ مگر اس مبارک مہینے کے اندر، ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر، عبادت کو لے کر اور بالخصوص تراویح کو لے کر میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور آج کل تو اتنا خطرناک ٹرینڈ چلا ہے بہت ساری سٹیز کے اندر، بہت سارے شہروں کے اندر، کہ 5 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح، 5 دن کے اندر قرآن مکمل کیا جاتا ہے، 7 دن کے اندر قرآن مکمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پہلے چاند سے لے کر 29 یا 30ویں چاند تک ہر بندے کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ مگر کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ 5 دن تراویح کے اندر چلے گئے اور 5 دن کے اندر قرآن مکمل کر لیا، اور اس کے بعد پھر 25 دن تک وہ تراویح نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھی، وہ سمجھتے ہیں میری تراویح ہو گئی، میں نے قرآن مکمل کر لیا۔ اور حفاظ اکرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طریقے سے آپ تراویح نہ پڑھائیں۔ اللہ ماشاء اللہ بہت ایسے حفاظ اکرام ہیں، کتنا بھی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں مگر وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، مگر زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 5 دن کے اندر قرآن مکمل کرنا ہے، 7 دن کے اندر آپ قرآن مکمل کرنا ہے، تو وہ کس طریقے سے پڑھے گا؟ پھر آپ نے ماحول دیکھا ہوگا نا کہ جب تراویح حفاظ اکرام پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلی سب ہوتی ہے نا وہی مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ چائے پیتے رہتے ہیں، لوگ گپے کرتے رہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر وہ حفاظ، وہ امام رکوع میں جاتا ہے، تمام لوگ دھڑا دھڑ اپنے کام کو چھوڑ کر رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ الحمدللہ کتنے سالوں سے جو ہمارا مکمل طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ 27 دنوں کے اندر یا 29 دنوں کے اندر، 22 دنوں کے اندر قرآن کو مکمل کرنا، روزانہ کم سے کم 1.25 پارہ 1.5 پارہ پڑھنا، تاکہ جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور قرآن سننے میں بھی مزہ آئے، تراویح پڑھنے میں بھی لوگوں کو شوق پیدا ہو۔ یا تو فٹافٹ 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 اتنا جلدی، ہم تو تحقیقات کرتے ہیں نا، سرچ کرتے ہیں کہ کون سی مسجد میں سب سے فاسٹ تراویح پڑھی جاتی ہے، کون سی مسجد کے اندر سب سے جلدی مسجد سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کمیٹی والوں کا پریشر ہوتا ہے، لوگوں کا پریشر ہوتا ہے اماموں کے اوپر کہ دیکھو فلاں مسجد کے اندر اتنی جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہے، ہم 10 منٹ زیادہ کیوں لیتے ہیں؟ یار تو شادی میں 4 گھنٹے تک بیٹھا رہتا ہے، کسی کی میت میں 5 گھنٹے تک بیٹھا رہتا ہے، کسی کی میٹنگ کے اندر 2 گھنٹے تک انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہاں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، تو ہم پھر فٹافٹ والا کام کیوں کریں؟ ہم تحقیقات کریں کہ ہمارے علاقے کے اندر قرآن کی تراویح کہاں ہوتی ہے پہلے، اور پھر تحقیقات کریں کہ جہاں 4-5 جگہ پر قرآن کی تراویح ہوتی ہے تو سب سے بہترین قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے، اور سب سے کم کہاں پڑھا جاتا ہے۔ 1.25 پارہ 1.5 پارہ جہاں پڑھتے ہیں اس مسجد میں ہم جائیں گے اور الحمدللہ ہم تراویح پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ سماج کے اندر کمیٹی کے ممبران، گھر کے ماں باپ یا رشتہ دار حفاظ اکرام کے اوپر پریشر بناتے رہتے ہیں کہ آپ 2-3 جگہ پر تراویح پڑھائیں گے تو اتنا زیادہ پیسہ ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر قرآن صحیح سے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ صحیح طریقے سے تراویح پڑھے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ اگر ہم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں، ہمارے رزق میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسی باتوں پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.